آج سے تقریباً 100 سال پہلے اگر آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا تو آپ کو اس کے لیے کسی بھی قسم کی ڈاکومنٹس یا ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج ایسا نہیں ہے، یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو آج کسی بھی ملک کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ کو یقیناً اس ملک کا ویزا چاہیے ہوگا، اور وہ ویزا آپ کو آپ کے ملک کے پاسپورٹ پر ملے گا۔ لیکن دنیا میں 100 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دنیا میں موجود 195 کنٹریز کے اگر آپ نیشنل اینتھم کو سنیں تو آپ کو اس میں کوٹ کوٹ کر نیشنلزم نظر آئے گی، لیکن آج سے پہلے یہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تقریباً 100 سال پہلے دنیا میں ہر کوئی اپنے ملک یا اپنی مٹی کو تو پہچانتا تھا، لیکن اس کے اندر نیشنلزم نہیں تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کی ایجاد ہیں۔ جو ماڈرن دنیا آج ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ورلڈ وار 1 میں بنائی گئی تھیں یا ورلڈ وار 2 کی وجہ سے بنی ہیں، چاہے وہ نیشنلزم ہو، چاہے وہ پاسپورٹ کا اجرا ہو، چاہے وہ اسلحے کی فیکٹریاں ہوں، چاہے وہ ٹینکس ہوں، چاہے وہ سب مرینز ہوں، چاہے ایٹم بم ہو، چاہے بہت سارے ایسے ملک ہوں جو ریاستوں کو ختم کر کر کے، سلطنتوں کو ختم کر کر کے بنائے گئے ہیں۔ نیشنلزم کا سب سے زیادہ امپیکٹ جو کہ مسلم دنیا پہ ہوا وہ ہوا کہ مسلم سلطنت جو کہ سلطنت عثمانیہ تھی، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ کسی مسلم ریاست کو باقی نہ رہنے دیا جائے۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ استعمال کیا گیا وہ تھی نیشنلزم، پر اسی نیشنلزم نے ترکوں کے خلاف عربوں کو لا کھڑا کیا، اور ہر علاقے کے عرب سردار اپنے اپنے علاقے میں مختلف برطانوی یا فرینچ سولجر سے مل کر ترکوں کے خلاف لڑنے لگے یا ان سے آزادی کا اعلان کرنے لگے۔ مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ کسی طرح ترکوں کی طاقت کو ختم کر کے مصر کے اوپر اور باقی عرب ورلڈ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، کیونکہ یہاں سے ساری تیل کی سپلائی اور ہر چیز کو اپنے قابو میں کر لیا جائے۔ اور اگر ہم ورلڈ وار 1 کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایڈوانسمنٹ یا ایجادات کے بارے میں بات کریں تو ورلڈ وار 1 میں جو ٹیکنالوجیز بنائی گئیں جو وار کے حوالے سے تھی، اس میں جو سب سے زبردست چیز بنائی گئی وہ تھی جیٹ انجنز، اس میں بنائے گئے ٹینکس، بختر بند گاڑیاں، اور اس میں کچھ ایسے ہتھیار بنائے گئے جس کا یہاں پہ ذکر کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اور جو انتہائی مضبوط ٹینکس بنائے گئے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا تھا کہ اپنے دشمن کو ختم کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ فوجیوں کو صحیح سلامت دشمن کی علاقے میں پہنچانا اور اس چیز کو جلدی سے جلدی کیپچر کرنا۔ چاہے وہ بختر بند گاڑیاں ہوں یا ٹینکس ہوں، ان سب نے اپنی اپنی جگہ پر کمال کا کام کیا، اور اس کی جو انتہائی ایڈوانسمنٹس کی شکل ہیں وہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی جو ٹینک ہے یا بختر بند گاڑی ہے اس کو تمام ملٹری یا پولیس ہر جگہ پہ استعمال کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو تب سے بنا اور آج سے چل رہا ہے۔ ورلڈ وار 1 کی ہی ایجادات میں اگر ہم جیٹ انجن پہ نظر ڈالیں تو یہ کمال کی چیز تھی۔ جیٹ انجن جو ورلڈ وار 1 میں بنایا گیا اس کا مقصد تھا ایسے انجن کو بنانا اور ایسے بھاری بھرکم جہاز کو بنانا جو ایک وقت میں بہت سارے فوجیوں کو دوسری جگہ صحیح سلامت منتقل کر سکے، جس کی رینج ہوا میں بہت زیادہ ہو، اور اسی کی وجہ سے جیٹ انجن ایجاد ہوا۔ اور جیٹ انجن کی ایڈوانسمنٹ کی شکل اگر آپ آج دیکھیں تو بڑے بڑے جو جہاز ہیں، جو بڑی بڑی ایسی ہوائی کمپنیاں ہیں، وہ صرف جیٹ انجن پر کام کر رہی ہیں، اور اس کے سے پوری دنیا کا جو ہوائی نظام ہے، وہ ایئر پلینز کا نظام ہے یا ٹرانسپورٹ کا ٹریول کا سسٹم ہے، وہ سب چلایا جا رہا ہے۔ جیٹ انجن ایک بہت زبردست، بہت طاقتور چیز ہے۔ جہازوں کو کیپچر کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ایک ریڈار کا سسٹم ہے وہ بھی ورلڈ وار 1 میں ہی بنایا گیا۔ اس کا مقصد تھا دور سے آتے ہوئے جہازوں کو دیکھنا اور اس کے بعد ان پر جلدی سے اٹیکنگ پوزیشن میں انہیں تباہ و برباد کرنا۔ اور اگر ہم ریڈیو ٹرانسمیشنز کی بات کریں تو فوجیوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے جو سب سے پہلے ریڈیو کا استعمال کیا گیا ورلڈ وار 1 میں تھا۔ اور اگر ہم ان چیزوں پر نظر ڈالیں جو کہ ہماری زندگی میں ان کا کیا استعمال ہے، یہ سب چیزیں تو وارفیئر مثلا جنگی سامان ہے، لیکن ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا استعمال آج بھی ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں؟ تو ایک ایسی چیز جو کہ ہر گھر میں یا ہر کچن میں کسی نہ کسی طریقے سے ضرور موجود ہے
وہ ہے مائکرو ویو اوون۔ مائکرو ویو اوون کا جو سب سے پہلا استعمال تھا وہ یو ایس ملٹری کے فورسز کے لیے کیا گیا تاکہ فوجیوں کو جلدی سے جلدی گرم کھانا مل سکے۔ مائکرو ویو اوون کا استعمال ہے وہ آپ ہر جگہ دیکھتے ہیں، آپ اس کو خود استعمال کرتے ہیں، اور دنیا میں جو ایک انتہائی لگژری آف روڈ کار جو سب سے اچھی مانی جاتی ہے لینڈ کروزر، جو انتہائی مقبول ہے بہت سارے ملکوں میں بہت ساری وجہوں کی وجہ سے، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے ورلڈ وار 2 کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس کا مقصد بنانے کا یہ تھا کہ جاپانیز آرمی کو ورلڈ وار 2 کے دوران کچھ ایسی گاڑیاں چاہیے تھیں جو آف روڈنگ کر سکیں، جو ہر طرح کے علاقے، ہر طرح کی جگہ پر آسانی سے چل سکیں، اور جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بہت آسان ہو۔ تو ٹویوٹا نے ایک 4 ویل ڈرائیو جیپ ہے پی جے کے نام سے وہ بنائی، اس کو فوجیوں کو دیا گیا، اور جب جنگ ختم ہوئی تو 1950 میں ٹویوٹا نے ایک اسی پروٹوٹائپ پہ لینڈ کروزر کی ایک نیا برانڈ لانچ کیا، اور جس کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، ہم استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے جو بہت سارے جگہوں پہ بہت زیادہ فیمس ہے، اور ایک انتہائی اچھی لگژری کار ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کو میں اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ صرف اور صرف جنگوں کی وجہ سے بنائی گئی ہیں۔ اس میں اگر ہم ایٹم بم کے بارے میں بات کریں تو ایٹم بم بھی سیکنڈ ورلڈ وار کا ہی نتیجہ ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ایٹم بم نہیں تھا، لیکن ایٹمی ٹیکنالوجی کو دریافت کر لیا گیا تھا جس سے پیسفل انرجی بنائی جا رہی تھی، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹم بم بھی بنایا گیا، جو کہ ہم نے دیکھا کہ یو ایس نے جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال بھی کیا۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کو آج بھی ہم کسی نہ کسی شکل میں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ٹینکس ہوں، بختر بند گاڑیاں ہوں، ٹویوٹا کی لینڈ کروزر ہو، وہ مائکرو ویو اوون ہو، وہ کچھ ایسی دوائیاں ہوں جو کہ بہت ساری وائرسز کے استعمال میں آتی ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں۔